بے حیائی کی حد بتاؤں کہاں تک پہنچ چکی ہے؟ بے حیائی کی حد، بے حیائی کی حد یہاں تک آ گئی ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں موبائلوں پر نیٹ پہ بیٹھ کے دوستی کی آفر کرتی ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایمانداری سے بتائیں، کسی ماں کی بیٹی ہوگی نا وہ بھی یار، کسی بھائی کی بہن ہوگی نا وہ بھی، آخر کسی خاندان سے، کسی نسل سے، کسی برادری سے اس کا تعلق ہوگا نا، اس برادری کی عزت کیا بچتی ہوگی، اس خاندان کی عزت کیا بچتی ہوگی، اس ماں باپ کی عزت کیا بچتی ہوگی، بتائیں مجھے۔ لیکن یہ کیوں ہوا؟ جب ماں باپ نے اپنی اولاد پہ توجہ نہ دی۔ بس یہ جو زنا ہے یہ قرض ہے، قرض۔ کیا ہے یہ؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پیرخانہ ہے، یہاں پہ لوگ آتے ہیں نا ایک سمجھنے کے لیے، یا کوئی سبق کی بات مل جائے گی، یار چلو کچھ فائدہ ہو جائے گا ہمارا، کوئی سبق کی بات مل جائے گی، یار چلو بیٹھ جائیں گے۔ اب سنو ذرا ایک حدیث پاک سنو تاکہ ایمان بچ جائے، ہمارا ایمان بچ جائے۔ ایک انصاری نوجوان نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دے۔ استغفر اللہ، کیا کہنے لگا؟ مجھے زنا کی اجازت دے۔ جو قریب لوگ بیٹھے ہیں برس پڑے، ہو خدا کا خوف کا، خاموش ہو جا، کیا کہہ رہا تو؟ اس نے پھر یہی الفاظ دہرائے۔ جو قریب صحابہ کرام کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے پھر برس پڑے، حیا کر، کیا کہہ رہا تو؟ شرم کر، خاموش ہو جا۔ اس نے پھر یہی بات کہی۔ جب یہی بات کہی نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے قریب آ جا یار۔ کیا فرمایا؟ سمجھانے کا طریقہ دیکھیں کیا ہے۔ فرمایا قریب آ جا۔ جب قریب آ گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یار تو بتا تو صحیح، تو تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے تو یہ گوارا کرے گا؟ تیری ماں کے ساتھ کوئی یہ عمل کرے تو گوارا کرے گا؟ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر قربان، ایسا تو نہیں ہو سکتا، میں تو کبھی گوارا نہیں کروں گا کہ میری ماں کے ساتھ یہ کوئی عمل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے تو نہیں گوارا کرتا نا، ایسے کوئی بھی گوارا نہیں کرتا کہ وہ اس کی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ مست ہے جس کے ساتھ تو یہ برا عمل کرے گا، کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی، کو رشتہ تو اس سے ہوگا نا کسی کا۔ فرمایا جیسے تو گوارا نہیں کرتا ایسے کوئی بھی گوارا نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا اچھا یہ بتا تیری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے تو یہ گوارا کرے گا؟ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میری جان آپ پر قربان، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو کبھی گوارا نہیں کروں گا یہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو گوارا نہیں کرتا تو پھر کوئی بھی اسے گوارا، کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا نا۔ جو تو برداشت نہیں کر سکتا تو کوئی بھی نہیں کرے گا برداشت۔ پھر فرمایا بتا تیری بہن کے ساتھ کوئی یہ عمل کرے تو اس کو برداشت کرے گا؟ عرض کرنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں ہو سکتا، میں کیسے کروں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا تو جس سے زنا کرنا چاہ رہا ہے نا، کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کے ساتھ رشتہ جیسے تو نہیں گوارا کرتا ایسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر میرے نبی نے کیا فرمایا؟ پھر میرے نبی نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور اللہ سے دعا کی اللہ اس کو نفس کی حفاظت کی توفیق دے دے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے دوبارہ ادھر رخ نہیں کیا۔ بات سنانے کا مقصد فقط یہ ہے، اے میرے بھائی یاد رکھو، ویلنٹائن ڈے منانے والوں، آج تو کسی کی بیٹی کو پھول دے رہا ہے نا، آج کسی کی بہن کو پھول دے رہا ہے، یاد رکھ یہ پھول لوٹ کر واپس تیرے گھر میں آنا ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے ایک واقعہ آپ کو اکثر سنایا کرتا ہوں، ایک کوئی بازار میں کام کرنے والا تھا نا، سنار، چوڑیاں چڑھانے والا، چوڑیاں جو چڑھاتا تھا، تو وہ چونکہ یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ یہ قرآن ہوتی ہیں نہ یہ حدیث ہوتی ہیں، لیکن واقع ہوتے ہیں نا جن سے سبق بڑا ملتا ہے بندے کو۔ تو وہ بازار میں تھا، ان کے گھر میں ایک ملازم تھا رکھا ہوا، جو عرصہ دراز سے، کتنے عرصے سے تھا ملازم، عرصہ گزر گیا تھا اس کو ملازمت کرتے کرتے، گھر میں رکھا تھا۔ اب وہ روزانہ چلا جاتا تھا، آ جاتا تھا کام پہ جو مالک تھا۔ ایک دن گھر لوٹ کر آیا تو اس کی بیوی نے اس کو بتایا، ایک جگہ پر یہ لکھا ہے کہ انہوں نے لے پالک بچہ لے کے رکھا تھا، ایک جگہ پر یہ لکھا ہے کہ ملازم تھا، ملازم لگا لو، لے پالک بچہ لگا لو، گھر میں رہتا تھا وہ۔ تو اس کو جو بندہ تھا کام کرنے والا، جب وہ گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا بھئی بات سنے میری، آج اس نے نا یہ جو ملازم تم نے رکھا نا، آج اس نے نظر بد سے، بری نگاہ سے، زنا کی نیت سے میری بازو پکڑ لی سے۔ جو گھر میں ملازم رکھا تھا، کئی سالوں سے اس کے پاس ملازمت کرتا تھا،
گھر میں جو ملازم رکھا تھا نا اس نے زنا کی نیت سے میری بازو پکڑ لی. کہنے لگا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, مست ہے, غیرت مند مرد تھا نا, غصہ آیا, اس نے کہا میں نے اس کو نہیں چھوڑنا, میں نے اس کو مار دینا آج. اس نے کہا نہیں, مارنے سے پہلے تھوڑی دیر ٹھہر جا. اس نے کہا نہیں, پہلے مجھے اسے پوچھنے دے. اس نے تو نے نہیں پوچھا, میں نے اسے پوچھ لیا جو پوچھنا تھا. اس نے کہا تو پہلے یہ بتا, اس نے 4:10 پر میری بازو پکڑی تھی زنا کی نیت سے. تو میرا شوہر ہے, بتا تو 4:10 پہ تو کیا کر رہا تھا, فیصلہ اس کا پھر ہوگا. اس نے کہا میں کیا کر رہا تھا. اس نے کہا تو جو کر رہا ہوگا نا وہی میرے ساتھ ہوا. اس نے کہا اوہو, میرے پاس ایک عورت آئی تھی چوڑیاں چڑھانے کے لیے, اور چوڑیاں چڑھانے کے لیے میں نے جب اس کی بازو پکڑی تو میری نیت میں فرق آ گیا, میں نے اس کو اسی نگاہ سے دیکھا. اس نے کہا بس پھر اسے مارنے کی ضرورت نہیں ہے, تو نے جو عمل باہر کیا وہ عمل تیرے گھر میں ہو گیا.